خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ خواتین و حضرات، پچھلے 2-3 دن سے اسٹیٹ بینک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھنے کے حوالے سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ حسب روایت، حسب معمول، ہمارے سوشل میڈیائی دانشور اور بہت سے چینلز کے اینکر پرسنز اس بل کو لے کر میرٹس پر بات کرنے کی بجائے صرف مخالفت برائے مخالفت کو لے کر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پبلک کنفیوز ہے اور رائے عامہ جس طریقے کے ساتھ تشکیل پانی چاہیے کسی بھی ایشو کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی معروف طریقہ اپنایا نہیں جا رہا۔ ہمیشہ کی طرح ایک کنفیوز نیشن، ہمیشہ کی طرح ایک ہی ہانڈی میں تمام مسالے ڈال دینے کا رواج ہمیں کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے اور حقائق جاننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنے رویے کب بدلیں گے۔ اب آتے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب۔ بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک کا رول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک میں اسٹیٹ بینک آف جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتا ہے یا اسٹیٹ کا جو بینک ہوتا ہے، ریزرو بینک کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، سینٹرل بینک کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہوتا ہے جو کہ تمام فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے اور ایک چیک اینڈ بیلنس ڈیولپ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو ہے وہ معروف جو فنکشنز ہیں، ان میں کرنسی کا چھاپنا، کرنسی کا کنٹرول، انفلیشن کنٹرول کرنا، فارن ریزروز کا جو ہے وہ حساب رکھنا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اور آج کل کے حساب سے اگر ہم کہیں تو منی لانڈرنگ کو روکنا اور اس قسم کے جو ہے وہ جو غیر قانونی ترسیل زر ہے اس کو چیک رکھنا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے بہت سے ادارے جن کو خود مختار ہونا چاہیے وہ سیاسی حکومتوں کے تابع ہوتے ہیں، اور سیاسی حکومتیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لیتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ملک کے لیے تو جو ہے وہ اچھے اور دورس نہیں ہوتے، لیکن سیاسی حکومتوں کو اور سیاسی شخصیتوں کو وقتی فائدہ ضرور دیتے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اندرونی قرضے دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹو ایک ادارہ تھا۔ حکومتیں اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتی تھیں، ان قرضوں کو لینے کے لیے نوٹ چھاپنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا جاتا تھا۔ زیادہ نوٹ چھاپنا جو ہے وہ افراط زر کا باعث بنتا ہے، جو الٹیمیٹ ملک میں مہنگائی کا طوفان لے کے آتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ کوئی قانون بن چکا ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک IMF کو گروی رکھوا دیا گیا ہے۔ ہرگز 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 ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ترمیمی بل ہے جو کہ پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے۔ اس بل کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اٹونومس بنانے، اس کی خود مختاری کے حوالے سے حکومتی تجاویز ہیں۔ پارلیمنٹ صرف حکومت پر مشتمل نہیں بلکہ وہاں اپوزیشن کے نمائندے ہیں، اور حکومت صرف 8 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں اکثریتی ووٹ رکھتی ہے، اور سینٹ میں بھی اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے۔ تو جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا تو پارلیمنٹ کے اندر پھر ایک جو ہے وہ لمبا پروسیجر ہے کسی بل کو قانون بننے تک، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ کمیٹی سٹیج ہوتی ہے جس میں اپوزیشن بھی جو ہے وہ ممبر ہوتی ہے۔ تو جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کرنے کا موقع اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں جن کے نمائندے پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو ملے گا، اور ان کو پورا موقع ملے گا کہ وہ اس بل کے حوالے سے، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے حوالے سے قوم کو نہ صرف ایجوکیٹ کریں، بلکہ اگر حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف ہے تو اس کو پوری طرح وہ بے نقاب کر سکتی ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، یہی اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر، چاہے نام نہاد سے ہی، لیکن اس ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ موجود ہے اور اس بل نے قانون کا درجہ اس پارلیمنٹ سے پاس ہو کے ہی لینا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بل ابھی تک قانون نہیں بنا تو لہٰذا وہ فیس بکی دانشور اور جو ہے وہ سو کالڈ دانشور جو ایک راگ الاپ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کی گود میں جا گرا ہے یا اس کو گروی رکھوا دیا گیا ہے یا IMF کو بیچ دیا گیا ہے،
تو پہلے وہ تصحیح کر لیں کہ یہ قانون، ایسا کوئی قانون ابھی تک اس ملک میں بنا نہیں. یہ ایک بل ہے اور اس بل میں بھی ہرگز IMF کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کو حکومت کی، ریاست کی نہیں، اسٹیٹ بینک کو حکومت کی غیر ضروری جو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بل ہے. اداروں کو خود مختار، ڈیسنٹرلائزیشن آف پاور، اختیارات کو جب تفویض کیا جاتا ہے تو اداروں کو خود مختار بنایا جاتا ہے. خود مختار ادارے ہی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. جب تک سیاسی اور حکومتی مداخلت اداروں کے اوپر ہوتی ہے، ادارے تباہی کی جانب گامزن رہتے ہیں. مثال دینے کے لیے کوئی ادارہ پاکستان کا نام لے لیں، ان سب میں سیاسی مداخلت اور ان اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے. اب آتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس بل کا مقصد کیا ہے. تو اس بل کا مقصد اسٹیٹ بینک کی خود مختاری میں اضافہ ہے، حکومتی کنٹرول سے آزادی ہے. حکومت کے لیے اس چیز کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی ہے. اس بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ حکومتیں آئندہ اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکیں گی. اسٹیٹ بینک کا گورنر سال میں 2 دفعہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا کہ جو اہداف اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دیے گئے ہیں ان کی پروگریس کیا ہے، وہ رپورٹ پارلیمنٹ میں آ کے گورنر پیش کرے گا. گورنر اسٹیٹ بینک کے معاملات پہ اکیلا جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیٹ بینک میں سیکرٹری فائنانس کے علاوہ 8 ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ 8 ممبرز ان میں سے کم از کم ایک ممبر ایک صوبے سے لیا جانا ضروری ہوتا ہے، جن کا تقرر وفاقی حکومت کرتی ہے. تو گورنر اسٹیٹ بینک اور یہ ممبرز مل کر جو ہے وہ پالیسی میٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو فریم ورک ہے اسٹیٹ بینک فنکشن کیسے کرے گا، اس کا جو فریم ورک ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی، حکومت بنا کے دے گی، اور اس کے مطابق پھر مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بنائے گا. کیونکہ اسٹیٹ بینک کو جواب دہ بنایا جا رہا ہے خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو. تو جب اسٹیٹ بینک سے کسی چیز کی جواب دہی لی جائے گی تو اس سے پہلے یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک کن چیزوں کے اوپر جواب دہ ہوگا، یا گورنر اسٹیٹ بینک کس چیز کے اوپر جواب دہ ہوگا. نمبر 2، کرنسی کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا بڑھے گا. جب حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضے نہیں لے سکے گی تو لا محالہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مزید نوٹ نہیں چھاپے گا، یا اتنے نوٹ نہیں چھاپے گا جس سے افراط زر میں بے تحاشا اضافہ ہو جو مہنگائی کا باعث بنے. نمبر 3 یہ کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول رکھنا بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہوگی، اور اس حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ کلوز کوآرڈینیشن میں رہیں گے، اور دونوں اپنے اقدامات سے ہر لحظہ ہر لمحہ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو یعنی کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور ظاہر ہے اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اسٹیٹ بینک ایک خود مختار ادارہ بھی ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے اس چیز کا جواب دینے کا پابند ہوگا. ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ پالیسی جو حکومتیں بعض اوقات عوام میں مقبول ہونے کے لیے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے لے کے آتی ہیں، ایسی تمام پالیسیاں جن کا ممکنہ اور صریحاً نتیجہ نقصان ہوگا، اسٹیٹ بینک فوری طور پر ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو ڈسکنٹینیو کر دے گا. دور نہیں جاتے، اگر ایک مثال کے طور پہ اگر اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے لو ریٹ کے اوپر قرضے بینکوں کو فورس کرے کہ وہ دیں جس سے لوگ جو ہیں گاڑیاں لیں، گھر بنائیں، اور وہ قرضے یا ان کا مارک اپ اس لیول پہ لو ہو کہ بینکنگ سیکٹر کے ہی دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہو. یاد رکھیے، ایک بینک کے دیوالیہ ہونے سے بینکنگ سیکٹر کے اوپر جب عوام کا اعتبار اٹھتا ہے تو سمجھے تمام بینک ہی دیوالیہ ہو جاتے ہیں. اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کے اوپر ایک اعتماد قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تمام تر بزنس ایکٹیویٹیز آپ کے ملک کی بینکس کے تھرو ہوتی ہیں. ان تمام بینکوں کے ساتھ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کوئی قانون سازی پہلی بار ہونے جا رہی ہے؟ تو ہرگز نہیں جناب. 1948 میں پہلا آرڈیننس بنا جس کے تحت اسٹیٹ بینک قائم کیا گیا. 1 جولائی 1948 کو وہ امپلیمنٹ ہوا. 1956 میں جو ہے وہ یہ آرڈر جو ہے وہ 1948 والا امینڈ ہو کے دوبارہ امپلیمنٹ ہوا.
1974 میں اسٹیٹ بینک کو بھی قومیائی گئے اداروں میں شامل کیا گیا اور 74 میں اس کے فنکشنز اور رول پھر سے مختلف ہو گئے. 1994 میں پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی کو جو ہے وہ مزید اٹانومس کیا گیا. 97 میں اس کو خود مختاری میں مزید اضافہ کیا گیا. پھر 2011 میں ایک بار پھر اسٹیٹ بینک 2007 اور پھر 2011 میں پھر ایک بار جو ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری میں اضافہ کیا گیا اور آخری بار 2015 میں. اگر ان ادوار کا آپ جائزہ لیں تو 1994 پیپلز پارٹی کا دور تھا, 1997 میاں نواز شریف کا دور تھا, 2007 پرویز مشرف کا دور تھا, 2011 دوبارہ پیپلز پارٹی کا دور تھا اور 2015 نواز شریف کا دور تھا. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے قوانین اس وقت بھی آتے رہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت تک بھی 2015 تک بھی ہمارا شعور اتنا بلند نہیں تھا جو بنیادی طور پہ 2013 کے بعد ایک سیاسی شعور بلند ہونا شروع ہوا, جس کا کریڈٹ ہم کسی اور کو دے نہ دیں. سب جانتے ہیں کہ وہ شعور کس کلاس میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. وہی شعور آج اس لیول پہ آ گیا ہے کہ وہی روٹین کا کام جب دوبارہ ہونے جا رہا ہے تو ہم نے بہت زیادہ شور مچا دیا ہوا ہے. لیکن قوم کو بہرحال مبارک ہو کہ ان کا شعور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ وہ ساری باتیں جن کا کبھی قوم نوٹس ہی نہیں لیا کرتی تھی اور وہ ہو جاتی تھی, کم از کم قوم ان کا نوٹس لینے لگ گئی ہے. شعور کی یہ بلندی امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس لیول پہ ضرور لے جائے گی کہ ہم اچھے نمائندے منتخب کرنے کی اہلیت بھی رکھیں گے. یہ تو ہو گیا اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ بل, اس کی غرض و غایت. اب آتے ہیں بنیادی طور پہ اس کے ڈی میرٹس کی طرف. یہ چیزیں میرے حساب سے اچھی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا کرنسی کے اوپر کنٹرول, حکومت کی بورنگ ختم ہوگی, حکومت جو ہے وہ اپنے فنڈز کو جنریٹ کرنے کے لیے قرضوں کی بجائے دیگر ذرائع پر انحصار کرنا سیکھے گی, خود مختاری کی طرف کوئی قدم اٹھائے گی. کرنسی نوٹ کم چھپیں گے تو انفلیشن میں اضافہ کم ہوگا, مہنگائی کنٹرول اسٹیٹ بینک کرے گا. مہنگائی اگر کم ہو جاتی ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے. اب آتے ہیں اس کے ڈی میرٹس کی طرف. تو اس کا جو سب سے بڑا ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک اور ممبرز کو اپنے آفیشیل فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے اور اس پالیسی میکنگ اور پالیسی ڈیسیجنز کے حوالے سے امیونٹی یا استثناء دیا جا رہا ہے, اور وہ ایف آئی اے, نیب اور ان تمام کی جو ہے وہ گرفت سے محفوظ رہیں گے اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. ایک ریاست کے اندر کوئی ادارہ, کوئی فرد اتنا طاقتور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون سے بالا تر ہو. میں اپنی باتوں میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ اپنے لیے ہمیشہ قانون میں رعایت مانگتی ہے کہ ان کو قانون سے استثناء دیا جائے, عوام کے لیے کوئی اور قانون اور ان کے لیے کوئی اور قانون ہو. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جس قسم کے استثناء ہم اپنی سیاسی قیادت کو دلانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں, اگر وہی استثناء آج گورنر اسٹیٹ بینک کو دیا جا رہا ہے تو ہم سب کو برا لگ رہا ہے. تو تعصبات کی اینک اتار کے سوچئے, گورنر اسٹیٹ بینک ہو, ان کے ممبرز ہوں, کوئی ادارہ ہو یا اپوزیشن کے سیاسی قائدین, چاہے صدر یا وزیر اعظم, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. سب قانون کے سامنے جواب دہ ہونے چاہیے. یہ ڈی میرٹ ہے, اس کے اوپر یقیناً کھل کے بحث ہونی چاہیے کہ گورنر اسٹیٹ بینک سمیت ان ممبرز کو بھی قانون کے سامنے جواب دہ رکھا جائے اور ان کے غلط فیصلوں پہ یہ اکاؤنٹیبل ہوں, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی, اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بھی اور اسٹیٹ بینک کے لیول پہ بھی. اب میں کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آخر اگر ہمیں یہ شک پڑتا ہے یا ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ فیصلہ یا یہ اٹانومس بنانا, یہ خود مختاری اسٹیٹ بینک کی آئی ایم ایف کے اشارے پر ہو رہی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی بات کیوں مان رہے ہیں. تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں. مقروض نظریں اٹھا کر بات نہیں کر سکتے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر آج یہ فیصلہ کرنا اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے, تو جس وجہ سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ ہے قرضے. تو جنہوں نے اس ملک کو ان قرضوں کی دلدل میں پھنسایا ہے, تو کیا وہ اس سارے فعل سے بری و سما ہے؟
اگر تو ہم ان کو بری ذمہ سمجھ کے ذمہ داری یہاں پہ ڈالتے ہیں تو معاف کیجیے گا، ہم صرف ایک تعصب کی اینک پہن کے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تعصب کی اینک اتاریں۔ اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو وجہ قرض ہے، اور وہ مقروض معیشت جن کی مرہون منت ہے وہ سب اس جرم کے برابر کے شریک ہیں، وہ تمام اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ بات یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر نظریہ، دلیل اور کسوٹی ایک رکھنی ہے تو اکراس دا بورڈ ان سب کو ذمہ داری دیں۔ اگر ماضی میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینا ٹھیک تھا تو آج بھی اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی۔ اگر کل آپ نے آواز نہیں اٹھائی تھی اور آج اٹھا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ٹٹولیے، کہیں یہ منافقت تو نہیں۔ اس منافقت سے باہر آئے۔ اس قوم کی اجتماعی دانش پارلیمنٹ یا اس پر اعتبار کریں یا اس کو ٹھوکروں پہ رکھ کے اڑا دیں۔ اگر آپ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی اپوزیشن اسی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ اس بل کو اٹھا کے پھینک سکتی ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی سینیٹر کا الیکشن اس اسمبلی سے اکثریتی ووٹ سے جیت سکتا ہے تو یہ بل بھی اکثریتی ووٹ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری کسی بھی سیاسی قیادت کے مفادات پاکستان سے جڑے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملکی سالمیت کے خلاف ہے تو پارلیمنٹ میں آپ کی سیاسی قیادت کو اس بل کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں شور شرابہ نہیں، بل کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر گفتگو کرتے، مخالفت برائے مخالفت نہیں بلکہ عوام کی اجتماعی دانش کو بھی بلند کرتے ہوئے۔ یہ ان سیاستدانوں کی، ان اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اکراس دا بورڈ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بل ملک کے خلاف ہے تو یقین کریں اس کے ڈی میرٹس کے اوپر میری آواز آپ کو بہت بلند نظر آئے گی، بہت بلند سنیں گے آپ۔ بات وہی ہے کہ اگر حکومتیں پارلیمنٹ سے ایسے بل بھی بلڈوز کر کے پاس کروا سکتی ہیں تو پھر میرا نظریہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر یہ کسی اور کے مفادات کا محافظ نظام ہے تو ہم اس نظام کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنی ان منافقتوں، اپنے نظریے کے تضادات، اپنی سوچ کے تضادات، اپنی رائے عامہ کے تضادات کا خود جائزہ لینا ہے۔ ہمیں کسی ایک کسوٹی پر تمام چیزوں کو پرکھنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو بھی میرے اس ملک کے خلاف ہے، جو بھی میرے اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، جو میرے اس ملک سے حسد کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچاتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے اور ان کے چہرے عوام کے سامنے آشکار رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان حاسدوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے، اس کے دشمن نیست و نابود ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنتی کا کردار لیں، لعنتی کا ٹائٹل لیں۔ یہ پاکستان، یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ قائد کہ ویژن، قائد کا تحفہ ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔